اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشین کو تشریف فرما حضرت علامہ سید محمد درانی میاں اشرفی گیلانی صاحب، نشین کو تشریف فرما مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، مولانا مسعود حسین مشتیدی صاحب، مولانا حیدر آبا صاحب، مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، مولانا انور نظامی صاحب، جلسہ رحمت اللہ علیہ کے صدر استقبالیہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، صدور معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والے میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل شہر حیدرآباد میں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں مقامات پر میلاد النبی کے جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ میں پھر سے آپ تمام سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً جلوس نکالیے، مگر یاد رکھیے کہ جلوس جو ہم نکالنے جا رہے ہیں کل، اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ ہمارے طاقت کا مظاہرہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم دنیا کو اپنی طاقت نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جلوس اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نکل کر موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے کل، بلکہ ہم عشق کا مظاہرہ کریں گے۔ کل کا جلوس جو ہوگا، میری نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست ہے کہ باوجود علماء اکرام کے بار بار آپ کو سمجھانے کے کہ اس جلوس میں آپ ہرگز ایک دوسرے پر رنگ مت پھینکیے۔ اپنے چہروں کو ملتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کے نعرے تو لگا رہے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے پر رنگ بھی پھینک رہے ہیں۔ میں پھر سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام غیر اسلامی چیزیں جو ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جب جلوس نکلے تو اغیار جب اس کو دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا جلوس ہے۔ اگر امتی اس طرح ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہا ہوگا تو اس کے آقا کا مقام اور بلند مقام کیا ہوگا۔ اس بات کو خیال رکھیے کہ کل جلوس میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نعرے نہ لگائیں۔ ایڈمنسٹریشن کا پورا تعاون کریے اور پرامن رکھیے اس دن کو۔ ہم رحمت اللہ علیہ کے نام پر جمع ہو رہے ہیں،
ہم زحمت کے مظاہرے نہیں کریں گے۔ میں پھر سے خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص ڈسپلن کا مظاہرہ کریے۔ اگر ظہر کی اذان ہوگی تو رکیے، نماز پڑھ کے۔ جلوس ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجیے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو ہمارے رشتے سے جوڑتی ہے۔ ایمان کا رشتہ ہے، وہ نہ ٹوٹے۔ اور جو وقت دیا گیا اسی وقت میں اپنے جلوس کو ختم کریے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ سید محمد نورانی اشرفی جیلانی صاحب کا کہ آپ نے ایک لمبا سفر طے کر کے حیدرآباد کی سرزمین کو تشریف لائے۔ آج کے اس جلسے رحمت اللہ عالمین سے ایک بصیرت اور فروز خطاب کیا۔ میں آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنی سردی کے باوجود بھی آپ لوگ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو صرف الفاظ ہی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی یہاں پر حاضری کو اور جمع ہونے کو اللہ قبول کرے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو بصیرت و فروز علماء کرام کے خطابات کو ہم نے سنا۔ اگر اس لاکھوں کے مجمع میں سے اگر صرف 10 نوجوان آج کے اس جلسے سے جب گھر کو واپس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاؤں گا اور اچھائی کی طرف اور معاشرے کی اچھائی کے لیے کام کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس جلسہ کرنے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں کامیابی کو حاصل کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک اور رمضان کے مہینے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو رمضان، قرآن، زکوٰۃ کی تمام چیزیں ہم کو نہیں ملتی، اور اگر ملی ہیں تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ حدیث قدسی کو انہوں نے بیان کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ علماء کرام نے، میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوانوں، علماء کرام نے لکھا ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیا، دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، کان دیا کہ وہ آواز کو سنے، اللہ نے انسان کو ایک دل دیا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کرو گے۔ اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان، میں نے تجھے دماغ دے کر تجھ پر